ومحمدا رسول الله ويقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. صدق الله مولانا العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس مذہب اور دین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس مذہب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مذہب کے ماننے والوں کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بات بالکل جگ ظاہر ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ انسان جس کام کے اوپر محنت کرتا ہے، قربانیاں پیش کرتا ہے، اس کے لیے اپنی توانائیوں اور اپنی صلاحیتوں کو ہمیشہ صرف کرنے پر تیار رہتا ہے، تو اس کام کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کشش پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی کام ڈھنگ سے اسی وقت میرے دوستو انجام تک پہنچتا ہے جب اس کے ساتھ آدمی پوری توجہ اور پورا انہماک صرف کر دیتا ہے۔ ہمارا دین آج جو ہم تک پہنچا ہے، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک اسی طرح سے یکے بعد دیگرے شدہ پہنچتا رہے گا، اس کے پیچھے قربانیاں کار فرما ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی، خاص طور پر اپنی وہ عمر اور عمر کا وہ حصہ جس کے اندر آپ بحیثیت پیغمبر اور بحیثیت رسول و نبی انسانیت کی فہمائش اور انسانیت کے افہام و تفہیم کے لیے صرف کر رہے ہیں، وہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کی پوری زندگی جد و جہد سے بھری ہوئی ہے، کوششوں اور کاوشوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی۔ کان متواصل الاحزان دائم الفکر، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تھی۔ ہر وقت ایک فکر سوار رہتی تھی ذہن پر، دل پر اور دماغ کے اوپر کہ کس طرح سے مخلوق کے خالق سے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو استوار کیا جائے، جہنم کی ڈگر پر چل پڑنے والی انسانیت کے رخ کو کس طرح سے موڑا جائے اور جنت کی شاہراہ کے اوپر کس طرح سے لگایا جائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منبر پر خطاب کرتے تھے بیٹھ کر کے، کبھی نشستیں منعقد کر کے لوگوں کو سمجھاتے تھے،
کبھی فاران کی چوٹیوں پر چڑھ کر کے میرے دوستوں لوگوں کی یاد دہانیاں کرواتے تھے، اور اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور آپ کی صورتحال دیگر گوں ہو جایا کرتی تھی۔ ایک فکر سوار تھی۔ جب فکر اوڑھ کر کے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کے اندر میرے دوستو پختگی پیدا ہوتی، استقامت پیدا ہوتی، پائیداری نظر آتی ہے، ورنہ وہ کام پھسپھسا اور کمزور ہو جاتا ہے جس کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی۔ تو قربانیوں سے لبریز ہے آپ کی پوری تاریخ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی آپ داستان پڑھیے، انہوں نے کس طرح سے اس دین کے تحفظ اور بقا کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت کر گئے، مال و متاع، جائیداد، رشتہ داریاں سب کچھ تجنے کے بعد میرے دوستو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی نشر و اشاعت کا کام کس طرح سے پائیداری کے ساتھ انجام دیا گیا ہے، آپ ان قربانیوں کو پڑھیے۔ یہ قربانی ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں، اس کے پس منظر کے اوپر بھی غور کیجیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں ارشاد فرما دیا، من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ جس آدمی کے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، وسعت ہے، مال ہے، فاضل، اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی کرنے کے لیے اپنے دل دماغ کے اندر کوئی ولولہ اور جوش نہیں پاتا ہے، قربانی کو بس ایک یوں ہی کی چیز محسوس کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں اس آدمی کے ایمان میں کمزوری ہے۔ فلا یحضر مصلانا، اسے ہماری عیدگاہ کے اندر عید الاضحیٰ اور دوگانہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہیں آنا چاہیے۔ قربانی کے جذبات سے اس کا دل لبریز نہیں ہے، قربانی کے پس منظر سے یہ آدمی واقف نہیں ہے، اس کو یہ فضول اور رائیگاں سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے تو قربانی کی وسعت ہے، وہ جانور کو خرید سکتا ہے، اچھا جانور خرید سکتا ہے، اس کی پرورش کر سکتا ہے، اس کے ساتھ لگاؤ اور تعلق کو قائم کر سکتا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے آنسوؤں کے قطرات بہا سکتا ہے، اور وہ جذبات اور اس جذبات کا کچھ عکس اس کی آنکھوں سے بھی چھلک سکتا ہے، جن جذبات کے ساتھ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنے چہیتے فرزند ارجمن سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری پھیرنے کا کام کیا تھا۔ میرے دوستو، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن آپ اس منظر کو یاد کیجئے جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے گردن کے اوپر میرے دوستو چھری چلانے کی کوشش کی ہوگی۔ کیا صورتحال، باپ کا بڑھاپا ہے اور بچہ بالکل عنفوان شباب پر پہنچ رہا ہے، یہی بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نذرانہ مانگا جا رہا ہے، بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ خواب میں یہ باتیں بتلائی جاتی ہیں اور باپ بیٹوں نے مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے جو اپنے جذبات پیش کیے ہیں، وہ میرے دوستو ساری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک داستان بن گئے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو اس کو مثل بنا دیا، ہم نے اس کو نشان امتیاز بخش دیا۔ قربانیاں
پیش کی جاتی رہیں گی، لیکن امتیاز بن گئی یہ قربانی، جو قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر کے پیش کی تھی۔ اللہ نے تبدیل کر دی، بھیج دیا آسمان سے جانور، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر وہ جانور ذبح ہوا، لیکن جو جذبات تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوئے، اور پھر قیامت تک آنے والی انسانیت کے سامنے وہ بیان ہوتے رہیں گے، اور اس قربانی کے سلسلے میں لوگوں سے کہا جاتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہی قربانی کا آغاز ہوا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مانگی ہے، ان سے مانگی ہے قربانی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی امت کو قربانی پیش کرنے کے لیے ابھارا ہے، سمجھایا ہے، حکم دیا ہے۔ قربانی میرے دوستو یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، لیکن کس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ اتفق العلماء على ان المطالب بالاضحیۃ المسلم الحر العاقل البالغ۔ تمام علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قربانی کا مطالبہ اور قربانی کا وجوب یہ کس کے اوپر ہے؟ ہر مسلمان جو آزاد ہو، غلام کے اوپر نہیں، اور آج غلامیت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، بالغ ہو، عاقل ہو، اور وہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا سونا ہے، کچھ روپیہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، چاندی نہیں، یا سب ملا کر کے ہے۔ سب کی قیمت اگر اتنی پہنچ جاتی ہے کہ ان کو فروخت کر کے ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس آدمی کو مالک نصاب کہا جائے گا۔ مالک نصاب آپ ہو گئے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جس طرح صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مالک نصاب ہونا کافی ہے، اس نصاب کے اوپر سال گزرنا یہ شرط نہیں ہے۔ آج کے دن آدمی اگر مالک نصاب بن گیا اور آج ہی قربانی کا دن ہے تو اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، مرد ہو یا عورت ہو۔ عورتوں کو بھی یہ مسئلے بتانا چاہیے کہ آپ کے پاس بھی زیورات ہیں، سونے ہیں، چاندی ہیں، پیسے ہیں، بھلے ہی مال تجارت نہیں ہے، آپ کے پاس دکان نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں مکان نہیں ہے، آپ کی ملکیت میں پلاٹ نہیں ہے، لیکن یہ زر ہیں، زیورات ہیں، مال ہیں، پیسے ہیں، ان کو ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو مالک نصاب ہیں، ان کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ہاں، ہم میں سے کوئی اگر یہ کرے کہ دوسرے مالک نصاب کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کی طرف سے قربانی پیش کر دے اور قربانی کا پیسہ دے دے، بالکل اجازت اور حکم کے بعد اس کے طرف سے قربانی کو ادا سمجھا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ مالداروں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد صغار، چھوٹے اس لیے کہ بڑا ہو گیا، مکلف ہو گیا، تو اس کو تو اپنی ذمہ داری خود نبھانی چاہیے۔ اگر وہ مل جل کر کے خاندان اور کنبے کے ساتھ رہتا ہے تو اسے اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے کہ ابا، جس طرح آپ کے اوپر قربانی فرض ہے، میں بھی بالغ ہوں، میری ملکیت میں بھی مال ہے، میرے اوپر بھی قربانی واجب ہے، میری طرف سے بھی قربانی پیش کی جائے۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ مسائل ہیں قربانی کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عمر ابن عمر فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ کے اندر 10 سال تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ پردہ فرما گئے۔ آپ نے 10 سال قربانی کی، مواظبت کے ساتھ کی ہے۔ کسی ایک سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناغہ نہیں کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو مواظبت اور ہمیشگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ انجام دیا ہے، تو وہ عمل امت کے اوپر واجب بن جاتا ہے۔ لہذا قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ قربانی کی طرف سے آپ یہ چاہیں کہ قربانی کے ایام میں ہم دوسرے کار خیر، صدقات اور خیرات کے ذریعے سے قربانی کا بدل پیش کر دیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن میں ابن آدم کا احراق دم سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربانی پیش کرو، جانوروں کو خرید کر کے کھلاؤ پلاؤ، انہیں فربہ کرو، اور ان کے ساتھ والہانہ تعلق قائم ہو، ایک گونا ان سے تعلق ہو جائے، جس کی بنیاد پر جب گردن پر چھری پھیرنا ہو تو تمہارے دل کے اندر تھوڑا سا درد ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، عظموا ضحایاکم، اپنی اضحیہ اور قربانی کے جانوروں کو ذرا فربہ کرو، موٹا کرو، انہیں پالو پوسو، انہیں کھلاؤ پلاؤ، فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ، قیامت کے دن سب کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، یہ اس پل صراط کے اوپر تمہاری سواری بن جائیں گے۔ اگر ان کے اندر طاقت ہے، فربہی ہے، ان کے اندر اگر رفتار ہے تو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ تم کو لے کر کے پل صراط سے پار گزر جائیں گے۔ اس لیے جانور دیکھ کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں قربانی کے لیے لایا جائے۔ تمام تر تفصیلات قربانی کے موقع پر چھوٹے بڑے پمفلیٹ، اخبارات اور نہ جانے کیسے کیسے ذرائع سے ہمارے پاس ساری باتیں آتی ہیں کہ قربانی کے اندر کون کون سا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ بکرا ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، میڈھا ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ ہے اور اونٹنی۔ یہ 11 طرح کے جانور ہیں جن جانوروں کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 12واں جانور نہیں ہے۔ ان کے اندر نر اور مادہ کا اگر فرق ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے، جس کا نر کر سکتے ہیں اس کے مادہ کو بھی کر سکتے ہیں قربانی کے اندر۔ بس یہی جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ مرغی کی قربانی نہیں ہوگی، جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہوگی، مچھلیوں کی قربانی نہیں ہوگی، حشرات الارض کی قربانی نہیں ہوگی، درندوں کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ جانور ہیں، اور ان جانوروں کے اندر بھی میرے دوستو ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے جس کے اوپر ہر وقت انگشت نمائی کی جاتی رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو 4 پیر والے جانور ہیں یہ سب کے سب، 3 پیر صحیح سالم ہیں، لیکن 4تھا پیر اتنا گڑبڑ ہے کہ وہ زمین پر رکھ بھی نہیں پا رہا ہے جانور، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔
دو کان ہیں، ایک کان کا تہائی حصہ یا اس سے زائد حصہ اگر کٹ گیا ہے تو ایسے جانور کی قربانی آپ نہیں پیش کر سکتے۔ دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ کی بینائی تہائی یا تہائی حصہ سے زیادہ اگر کمزور ہو گئی ہے وہ جانور بھینگا کہلائے گا، معیوب کہلائے گا۔ ایسا معیوب جانور اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا۔ دم ہے، اگر ایک تہائی یا اس سے زائد کٹ گئی ہے تو وہ معیوب جانور ہے، عیب دار جانور ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں پیش کی جائے گی۔ لاغر ہے، اتنا دبلا ہے کہ ڈھکیل کر کے اس کو قربان گاہ میں پہنچایا جائے تب جو پہنچ سکتا ہے وہ اپنے پیروں سے قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں پیش کی جائے گی۔ سمنوا ضحایاکم، اپنے جانور کو فربہ بناؤ، فإنها على الصراط مطایاکم، یہی کل قیامت کے دن تمہارے لیے پل صراط پر گزرنے کے لیے سواری کا سامان بن جائیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فضائل بیان کرتے ہیں قربانی کے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، عن زید بن ارقم قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ۔ اصحاب کرام نے پوچھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور یہ اضحیہ، یہ قربانی، یہ جانوروں کا نذرانہ، یہ ہے کیا چیز؟ تو حضور نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت تو حضرت آدم سے ہوتی ہوئی چلی آئی ہے، لیکن اس سنت کو نشان امتیاز ملا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے۔ هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، ہم کو اس قربانی اور اضحیہ میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے آپ کو ایک نیکی ملے گی۔ قالوا فالصوف، یہ دمبا ہیں، یہ بھیڑ ہیں، ان کے اندر بال نہیں، صوف پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ایک ایک صوف اور اون کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ الغرض جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی پر مواظبت برتی ہے، اس لیے امت کے اوپر، امت کے تمام بالغ عاقل مسلمان جو مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی نہیں، مسافر پر نہیں، بچے پر نہیں، مجنون اور پاگل کے اوپر نہیں، غلام کے اوپر نہیں، جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ جو مالک نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل اور بالغ مسلمان ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، الا یہ کہ وہ سفر کی حالت میں ہو، سفر شرعی میں ہو، تو مسافر ہونے کی حالت میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھ کر کے ہم قربانی کو پورے جذبات کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید فرمائی ہے قربانی نہ کرنے والوں کے تعلق سے، اس سے ہم اپنا تحفظ اور بچاؤ کریں، اور جو ثواب، جو اجر، جو بدلے جن کی ترغیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے، ان ترغیبات کو میرے دوستو اپنے قلب کے اندر محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ قربانی کے ایام میں طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں کہ قربانی کرنے سے ایک بہت بڑا مال ضائع ہوتا ہے، جانوروں کو ذبح کیے، طرح طرح کی آج کے یہ روشن خیالی کے دور میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آتی ہیں، لیکن یہ قربانی
اس کا بدل نہ صدقہ ہو سکتا ہے، نہ خیرات ہو سکتی ہے، نہ کوئی رفاہی کام ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے جیب خاص سے جتنا چاہیں کام کرتے رہیں، کوئی منع کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ قربانی کے ایام میں بھی کریں اور قربانی کے ایام گزر جانے کے بعد بھی کریں، لیکن قربانی کے ایام میں جانور پر چھری پھیرنا اور اللہ کے راستے میں جانور کی قربانی پیش کرنا یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ اس عمل کا بدل میرے دوستو کوئی بھی رفاہی اور صدقاتی خیراتی کام بن نہیں سکتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، ادھر چھری پھیری جاتی ہے، خون کے قطرات بھی زمین کے اوپر نہیں گرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بندے کی میرے دوستو عبادت کو قبول کر لیتا ہے، اس کے دل کے تقوی کو اللہ تبارک و تعالی پرکھ لیتا ہے، اسے پروان چڑھاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ کھال، نہ خون، کچھ نہیں، یہ سب تو تمہارے اپنے کام کے لیے، گوشت کھاؤ، چمڑے آپ خود رکھ لو یا کسی کو ہدیہ دے دو، لیکن فروخت کرنے کی صورت میں اس پیسے کو غریب کے اوپر خرچ کرنا یہ واجب بن جاتا ہے۔ یہ مسئلہ تو آپ سنتے ہیں، آپ کھال کو خود استعمال کرنا چاہیں استعمال کر لیجئے، کسی کو ہدیہ کرنا چاہیں اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اگر وہ فروخت ہو رہی ہے تو فروخت ہونے کے بعد اس کا پیسہ نہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہ کسی غنی اور مالدار کو ہدیہ دے سکتے ہیں، اب وہ غریب ہی کے لیے بالکل طے ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسائل کو، فضائل کو سمجھ کر کے قربانی کے اس فریضے کو امت مسلمہ کو پوری آسانی اور سہولت کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔